رسول اکرم کے اسی وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی ارے یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم کی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ لوگوں نے پچھلے تقریباً جمعۃ المبارک میں ایک نہیں، دو نہیں، 3 جمعۃ المبارک میں ذکر اہل بیت، واقعہ کربلا، عظمت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بڑا اہم اور آج کے ماحول کے مطابق بڑا اعلیٰ موضوع ہے، کیونکہ آج کچھ ایسے بدبخت لوگ، کچھ ایسے ہیں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، کچھ ایسے بدبخت لوگ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ الرضوان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم سنی ہیں۔ اللہ نے بڑا پیارا عقیدہ عطا فرمایا ہے، ہمارے ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے اور دوسرے ہاتھ میں محبوب کے صحابہ کا دامن ہے۔ ہم سب کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں اور ہر جگہ پہ جا کر یہی ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی بھی محبت ہے، ہمارے دل میں محبوب کے صحابہ کا بھی پیار ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کے دل میں محبوب کی اہل بیت کا پیار نہیں ہے، محبوب کی اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اس کا بھی ایمان نہیں ہے، اور جس کے دل میں محبوب کے صحابہ کا ادب نہیں ہے، جس کے دل میں محبوب کے صحابہ کا پیار نہیں ہے، چاہے وہ جتنے مرضی روزے رکھے، چاہے جتنی مرضی نمازیں ادا کرے، چاہے مرضی جتنے اچھے اعمال کرتا رہے، اس کے دل میں بھی ایمان رہ سکتا نہیں ہے۔ سنیے، ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے دل میں اہل بیت کا بھی پیار ہے، ہمارے دل میں محبوب کے صحابہ کا بھی پیار موجود ہے،
کیونکہ ہم نے جس کو بھی مانا ہے محبوب کی وجہ سے مانا ہے. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو محبوب کی نسبت کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم محبوب کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں تو محبوب کی نسبت کی وجہ سے پیار کرتے ہیں. اہل بیت کو مقام ملا ہے محبوب کی وجہ سے ملا ہے. محبوب کے صحابہ کو مقام ملا ہے تو محبوب کی وجہ سے ملا ہے. ہم سب کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق، اس کی نسبت محبوب سے ہے. جب محبوب سے نسبت ثابت ہو جائے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھیں جس کو جو مقام ملا ہے محبوب کی وجہ سے ملا ہے. مل کر محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. جس کو جو بھی مقام ملا ہے محبوب کی وجہ سے ملا ہے. اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ محمد کی نسبت بڑی چیز ہے. محمد کی نسبت بڑی چیز ہے. محبوب دی وجہ تو ملے آئے، محبوب دے صحابہ نو مقام ملے آئے، محبوب دی وجہ دے نال ملے آئے. جدی نسبت محبوب دے نال ہو جائے اودا مقام بڑا آلو، اودی شان بڑی آلو، اودی عظمت بڑی آلو ہے. الحمدللہ سی اونا دی عظمت نو مننے والے ہو، اونا دی شان نو مننے والے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہا ہے محمد رسول اللہ الشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھی ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس کے اندر وہ بھائی بھائی ہیں. مل کر بولیے سبحان اللہ. کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں کیا ہے؟ نرم دل ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں. آگے پھر ان کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو جب بھی انہیں دیکھے گا یا رکوع میں دیکھے گا یا سجود میں دیکھے گا ان کا دل گزرتا ہے، رکوع میں، قیام میں، سجدے میں گزر جاتا ہے. وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے. من اللہ ورضوانا، اللہ ان پر راضی ہو گیا ہے. مل کر بولیے سبحان اللہ. اللہ ان پر راضی ہو گیا ہے. بات بڑی قابل غور ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. آج اگر کوئی بدبخت محبوب کے صحابہ کے بارے میں بکواس کرے تو محبوب کے صحابہ کی شان کم نہیں ہو سکتی. ان پر تو اللہ راضی ہو گیا. محبوب کی اہل بیت کے بارے میں اگر کوئی بکواس کرے تو ان کا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے، ان کی شان کم ہو سکتی نہیں ہے. جن پر اللہ راضی ہو، جن پر اللہ کے محبوب راضی ہو تو وہ جماعت ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ہے. اور
اور ان کی نسبت محبوب سے ہو گئی ہے، تو حضرات محترم ایک سوال بڑا اعلیٰ ہے کہ محبوب کے جو صحابہ ہیں ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ صحابہ کی باری آئے تو یہی جواب آئے گا کہ صحابہ کی تربیت بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور اہل بیت کی باری آئے تو سوال کرے کہ اہل بیت کی تربیت کس نے کی ہے، تو پھر بھی یہی جواب آئے گا کہ اہل بیت کی تربیت بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ تو حضرات محترم محبوب کے صحابہ کی تربیت بھی محبوب خدا نے کی ہے، صحابہ کی تربیت کرنے والے بھی امام الانبیاء ہے، اہل بیت کی تربیت کرنے والے بھی امام الانبیاء ہیں۔ تو آپ بتائیں میری تربیت میرے استاد نے کی، میری تربیت میرے والدین نے کی، اور آپ سارے لوگ یہی بات کہیں گے ہماری تربیت ہمارے استاد کرتے ہیں، ہمارے والدین کرتے ہیں۔ تو جب بھی اگر کوئی بندہ تربیت پر بات کرے گا تو یہی کہے گا فلاں بندے کی تربیت اس کے والدین نے بڑی اعلیٰ کی ہے، استاد نے بڑی اعلیٰ تربیت کی ہے۔ اگر کوئی حرف آئے گا تو استاد کی تربیت پہ حرف آئے گا، اگر کوئی حرف آئے گا تو والدین کی تربیت پہ حرف آئے گا۔ اگر کوئی بندہ ایسا برا کام کرے لوگ کہتے ہیں اس کے ماں باپ نے اعلیٰ تربیت نہیں کی، اگر کوئی ایسا کام کرے لوگ کہتے ہیں اس کا استاد اچھا نہیں ہے۔ حضرات محترم محبوب کے جو صحابہ ہیں ان کی تربیت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ تو اگر کوئی محبوب کے صحابہ میں کوئی بات کرے، ایسا نازیبہ الفاظ کہے، تو آپ بتائیں یہ بات کہاں تک چلی جائے گی؟ محبوب پر بات جائے گی۔ وہ لوگ محبوب کے صحابہ کی گستاخی نہیں کرتے، وہ محبوب کے گستاخ ہیں۔ اور ایسے ہی کوئی اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی باری آئے تو ان کے بارے میں کوئی ایسا نازیبہ الفاظ کہے تو پھر ان کی تربیت بھی محبوب خدا نے کی ہے۔ تو حرف کس جگہ پہ آئے گا؟ محبوب خدا کی تربیت میں نہ، میرے آقا کی تربیت میں۔ جب صحابہ کی تربیت کی باری آئے تو پھر بھی ذرا شک نہیں ہے، جب اہل بیت کی تربیت میں باری آئے تو ان کی تربیت میں بھی ذرا برابر شک نہیں ہے۔ جب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ باہر سے ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل تھے، بڑی ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی، اندر نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے، ان کے اندر منافقت تھی، نعوذ باللہ۔ حضرات محترم یاد رکھیں ایک ایسا وقت تھا جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ جو تمہاری مسجد میں منافق ہے نا، ان کو ان کا نام لے کر مسجد سے باہر نکالو۔ تو محبوب خدا نے جب اعلان کیا فلاں بن فلاں تو منافق ہے مسجد سے نکل جا، فلاں بن فلاں تو منافق ہے تو مسجد سے نکل جا، فلاں بن فلاں تو منافق ہے۔ اللہ کا قرآن موجود ہے، محبوب خدا نے دھکے دے کر مسجد سے منافقوں کو باہر نکالا، عمر پاک نے گھسیٹ کر باہر نکالا، علی المرتضیٰ نے گھسیٹ کر باہر نکالا، فرمایا نکل جاؤ منافقوں محبوب خدا کی مسجد میں۔ اب منافق کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بکواس کرے میرے محبوب کے صحابہ کے بارے میں کہ نہیں وہ اندر سے اور تھے، باہر سے ان کے آپس میں محبت تھی، منافقوں کو تو میرے محبوب نے باہر نکال دیا ہے۔ آپ بتاؤ کیا اللہ نے بتایا نہیں ہے محبوب کو کہ فلاں منافق ہے؟ محبوب نے نام لے کر فرمایا کہ تو منافق ہے، مسجد سے باہر نکل جا۔ لیکن جو محبوب کی بارگاہ میں موجود تھے وہ منافق نہیں تھے، وہ پکے ایمان والے تھے۔ نہ اس وقت محبوب خدا نے مسجد سے باہر نکالا ہے، زندگی میں بھی ساتھ رکھا ہے، آج بھی محبوب کے قدموں میں تشریف فرما ہے۔ مل کر بولیے سبحان اللہ۔ زندگی میں بھی محبوب کے ساتھ اور آج بھی محبوب کے ساتھ۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
محبوب کے قدموں میں تشریف فرما ہے۔ اگر ان کے ایمان میں کوئی شک ہوتا، کوئی اندر بات اور ہوتی، تو محبوب خدا کو تو اللہ نے علم اتنا عطا فرمایا ہے، محبوب خدا کو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ فلاں منافق ہے، اس کو باہر نکال دو۔ جو محبوب کے قدموں میں تشریف پہلے بھی فرما تھے اور آج بھی محبوب کے قدموں میں موجود ہیں، ان کی عظمت شان کتنی اعلیٰ ہوگی، ان کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی۔ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے دل کو آزما لیا ہے، ان کا دل تقوی پر پورا اترا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں اللہ نے ان کو آزمایا ہے، ان پہ پورے اترے ہیں۔ تو آدھو صدر توجہ فرمایا، چاہے محبوب دے صحابہ اور چاہے محبوب دی اہل بیت ہوئے، انہوں نے اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائیاں نہیں، بڑی شان عطا فرمائیاں نہیں۔ حضرات محترم سب تو پہلے سنو، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تاجدار صداقت، میرے محبوب دے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے، آپ دا قول آپ کی فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ دی قسم ہے، میں نے اپنے قریبی اتنی پیارے نہیں، میں نے اپنی اولاد اتنی پیاری نہیں، میں نے اپنے والدین اتنے پیارے نہیں، میں نے اپنے رشتہ دار اتنے پیارے نہیں جتنے محبوب دے قریبی پیارے نہیں، جتنے محبوب دی آل میں نو پیاری ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ فرما رہے ہیں، میں نے اللہ دی قسم ہے یہ دیکھ قبض قدرت اندر میں وہ بکر دی جانے اتنے قریبی میں نو اپنی اولاد پیاری نہیں ہے جتنی محمد عربی دی آل میں نو پیاری، محمد عربی دی آل دے نار میں نو بڑا پیاری۔ حضرات محترم اگر کوئی اعتراض کرے یہ تے انہاں دی گل ہے، انہاں دا قول ہے، کوئی عملی طریقہ بھی دسو انہاں نے عمل کر کے دکھایا ہوئے، ہاں الحمدللہ اہل سنت والجماعت دی مسجد دے لا کے سنت سیدہ سنت عقیدہ کتنا پیارا ہے۔ حضرات محترم آج مسجد نبی بڑی وسیع ہو چکی ہے، اور خوش نصیب جنہاں نے جا کے زیارت کی تھی ہے۔ حضرات محترم پہلے مسجد نبوی اتنے وسیع نہیں سی، اتنی بڑی نہیں سی، جتنی بھی سی محبوب صحابہ دے نال اور بڑی ہوئی مسجد نبی ہوندی، محبوب صحابہ دا جمع غفیر، محبوب صحابہ تشریف فرما رہے، محبوب خود بھی جلوہ فرما رہے۔ حضرات محترم یار غار سیدنا ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما رہے، صدیق اکبر تشریف فرما رہے، باقی سارے صحابہ تشریف فرما رہے۔ یار غار تاجدار صداقت دیاں نظر دروازے تے لگی ہوئی نے، کس واسطے اپنا پیر بھائی حضرت علی المرتضیٰ نظر نہیں آ رہے، آپ ویکھدے نے کدے دائیں بائیں یا سامنے ویکھدے نے، کس واسطے علی المرتضیٰ نظر نہیں آئے؟ جدو محبت ہوئے، جدو پیار ہوئے، جدو الفت ہوئے، پھر تو لکھیا جاتا ہے میرا یار نہیں آیا، میرا دوست نہیں آیا۔ علماء فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اس انتظار کے اندر نے کہ علی المرتضیٰ نظر نہیں آ رہے، کچھ ہی دیر گزری ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا علی، حاجت روا علی، اسد اللہ علی، ید اللہ علی، فاتح خیبر علی، بدر منیر علی، نبی داویر علی، صحابہ دا مشیر علی، تیرا تے میرا سنیا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تشریف لے آئے، حضرات محترم مسجد صحابہ دے نال کچا کچ بھری ہوئی ہے۔ جب محبوب دے یار غار صدیق پاک نے ویکھیا علی المرتضیٰ دروازے تے کھڑے نے، آپ نے آواز دی ہے پیارے علی المرتضیٰ تسی اگے تشریف لے آؤ، حالانکہ جگہ فل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے یار غار نے جدو آواز دی ہے، محبوب بھی تشریف فرما رہے، محبوب ویکھ رہے نے کہ کون جگہ دے گا میرے ویر علی المرتضیٰ۔ حضرات
محترم صدیق اکبر کھڑے ہو گئے نے عرض کی ہے پیارے علی المرتضی تسی اندر تشریف لے آؤ حضرت سیدنا علی المرتضی اندر تشریف لے آئے نے کس جگہ تے بیٹھے نے صدیق پاک نہیں عرض کی ہے پیارے علی المرتضی تسی محبوب خدا اور میرے درمیان بیٹھ جاؤ جو سیدنا علی المرتضی محبوب خدا حضرت صدیق اکبر کے درمیان بیٹھ گئے نے امام الانبیاء مستعین اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ تسی جان دو قدر والا ہی قدر والے دی قدر نو جاندا ہے قدر والا ہی قدر والے دی قدر نو جاندا ہے بولو تو صحیح نا قدر والا ہی قدر والے دی قدر نو جاندا ہے جیڑا خود ہی بے غیرت ہوئے دوسرے دی عزت کردا نہیں جیڑا عزت آلہ ہوئے دوسرے دی عزت بولو تو صحیح نا جیڑا عزت آلہ ہوئے وہ دوسرے دی عزت کردا ہے اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جڑے آتے نے مسجد کے اندر پیچھے سے امام دے اللہ اکبر جدوں مسجد جو باہر نکلتے ہیں باہر جا کے امام کی شکایتیں کرتے ہیں دوستوں بندہ عزت آلہ بولو تو صحیح نو عزت آلہ میرے آقا نے کی فرمایا ہے میرے آقا فرمایا نے قدر والا ہی قدر والے دی قدر کردا ہے میرے محبوب نے یہ فرمایا صدیق صرف قدر والا ہے صدیق بڑی عظمت والا ہے نام ہے میرے آقا نے دونوں دی عظمت بیان فرما کے اہل سنت عقیدہ والیاں فرما دیتا ہے فرمایا میرا صدیق بھی بڑی عظمت والا ہے میرا علی بھی بڑی شان والا ہے میرا صدیق بھی بڑی عظمت والا ہے میرا پیارا علی المرتضی بھی بڑی عظمت والا ہے میرا سادہ تے عقیدہ ہے ایسی اس واسطے آنے میرے کملی والے ہاری یار نال پیار کرا لیا ساڈے دل دے اندر کوئی بغض نہیں ہے اسی سارے نال پیار کرا لیا تے اسی یہی آنیا میرے کملی والے دا ہری یار بڑا سونا پر کی جامع مسجد نورانی جو نران والے ذرا اپنی زبانہ کھولو تاکہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ جائے گی پتہ لگے گا جامع مسجد نورانی جو میرے محبوب دی ہر نسبت کا حیا کرنا لے موجود نے انہاں دا عقیدہ بڑا پیارا ہے میرے ایریا دے میرے کملی والے دا اسی ونڈ کرنا لے کیونکہ صحابہ دی تربیت بھی امام الانبیاء نے کی دیئے اہل بیت دی تربیت بھی امام الانبیاء نے کی دیئے تربیت دونوں دی بڑی اعلیٰ ہوئی ہے اس واسطے اللہ قرآن پاک اندر فرما رہا ہے اس واسطے رب العالمین نے قرآن پاک اندر فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا محمد رسول اللہ محمد اللہ دے رسول ہے اور انہوں نے جڑے ساتھی نے وہ کافرہ واسطے بڑے سخت نے علماء فرماتے نے اشداء علی الکفار اس کو مراد حضرت عمر فاروق نے جڑے کافرہ واسطے بڑے سخت نے حالانکہ بڑے سخت دوسرے بھی نے لیکن عمر پاک کی عظمت اس جگہ پہ بیان فرمائی فرمایا رحماء بینہم اس کو مراد حضرت عثمان غنی تراہم رکعا سجدا اس کو مراد حضرت علی المرتضی ذات مبارکہ ہے
اسی تے سارے دی عظمت نو منا لیا پیاسی یادیں نے میرے کملی والے دا ہری یار سارے کھولو زبانہ ساڈا دی عقیدہ بڑا سونا عقیدہ ہے نہ کسے بدبخت محفل دے اندر بھی نہ جانا کسے بدبخت نال نہ بیٹھنا میرا صحابہ دا گستاخ ہوئے وہ بھی عقیدے تو وہ بھی ایمان تو بھارے میرا اہل بیعت دی محبت تو خالی ہے میرا دل خالی ہے دے بھی ایمان تو خالی ہے ساڈا دے عقیدہ بڑا لائے اسیاں نے میرے کملی والے دا اللہ تعالیٰ تھوڑی محبت سلامت رکھے میرے کملی والے کا بڑا سونا میرے کملی والے کا ہر یار بڑا سونا کملی والے کا صدیق عمر عثمان حیدر تم صدقے جا صدیق عمر عثمان حیدر تم صدقے جا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا آپ سنو جو فرمان دا کتنا پیار انہوں نے آپس کے اندر کتنی محبت ہے اس واسطے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دی عظمت دی واری ہے تے او دے راوی محبوب دے صحابہ نے اہل علماء صاحب دے بیان کردے نے لیکن جدو شان دی واری ہے اوتھے ڈنڈی مار دے نے کیونکہ شان جدو ہی اہل بیت دی بیان کرنی ہونے اوتھے صحابہ دا نام لینا پڑے گا صحابہ دی عظمت بیان کرنی پڑے گی اور لوگ صحابہ دے گستاخ نے اصل دے اندر صحابہ دے بھی گستاخ نے اہل بیت دے بھی گستاخ نے لیکن الحمدللہ سے سنی اللہ نے بڑا سونا عقیدہ عطا فرمایا ہے آدھو سجری حدیث مبارکہ بڑی مشہور النظر الى وجہ علی عبادہ حضرت علی المرتضیٰ دے چہرے میں ویکھنا عبادت ہے اس دے راوی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ادھر راوی کون نے اچھا وہ انی حدیث مبارکہ پڑھیں گے لیکن راوی دا نام نہیں لیں گے اسے پتہ چلے گا کہ انہاں دے دل دے اندر کوئی کالا ہے یہ صرف اندروں نہیں ہے باہروں کالے ہیں تو یہ دوسرے نمبر آ جاؤ تو صحابہ دا ذکر کر دے نے تے اہل بیت دی شان سنو گے انہاں کولو ہی نہیں یہ ستھرا قسم کا کتوں ملے گا بولو تو صحیح اہل سنت و جماعت دی مساجد دے وچوں جتھے الحمدللہ عظمت اہل بیت بھی بیان ہوندی ہے تے عظمت صحابہ بھی بیان ہوندی ہے تو آدھو سر توجہ فرما بڑی توجہ دلال سنو گے ایمان تازہ ہوئے گا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کو شاہ علی حاجت روائے علی آپ دا دار خلافہ کو بھر آپ کو فیدندر ایک دن تشریف فرما لے آپ ایک دن خادمہ ابو مریم تشریف فرما لے آپ نے کمبل لوڑیا ہوا ہے جڑا تھوڑا جا بسیدہ ہے اور دیکھو نے بسیدہ نے ابو مریم عرض کر دینے اے پیارے علی المرتضیٰ تسی امیر المؤمنین ہو تسی دار الخلافہ تاڑا گوفہ ہے تسی
تسی ذرا مہربانی فرماؤ اے جڑا کمبل تواڈے کول اے ذرا مصیبت ہو گیا ہے اینو چینج کر لو کوئی اچھا جہا کمبل لے لو حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہی کمبل اپنے اوپر چہرے دے لے آئے اپنے رونا شروع کر دیتا ساروں قطار رو رہے نے ابو مریم عرض کر دینے حضور میرا مقصد آپ نے رولانا نہیں سی میرا مقصد اور کوئی نہیں سی کہ آپ نے تکلیف ہوئے آپ نے فرمایا ابو مریم میں اس واسطے نہیں رو رہا ہوں کہ کمبل دی میں تو یاد کروائی ایک کمبل دسیا بسیدہ ہو گیا ہے اس کمبل دے بارے تو دسیا بسیدہ ہو گیا ہے میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اپنے یار عمر فاروق اعظم دی یاد آگئی کیونکہ جڑا کمبل ہے میں یار محبوب دے جڑے مرید بھی نے محبوب دے مراد عمر فاروق اعظم نے میں تحفے دینا عطا فرمایا ہے ایک کمبل میں نے تحفے دینا دیتا ہے تو نام لیا میں یاد آیا کہ ایک تحفے دینا میں عمر پاک نے عطا فرمایا ہے حضرات محترم جے نال محبت ہوئے جے نال پیار ہوئے پھر او دی یاد آ جائے پھر او دے یاد اندر اکھاں دے وچ آنسو آ جائے اینو آدھے نے بڑا پیار ہے اینو آدھے نے بڑی محبت ہے حضرت علی اور مرتضی نے صدیق پاک نال پیار کیتا ہے عمر پاک نال پیار کیتا ہے عثمان پاک نال پیار کیتا ہے اور صدیق پاک علی اور مرتضی نال پیار کر دے رہے اس واسطے تے صدیق پاک فرماندے نے اے پیارے علی اور مرتضی دونوں مبارک ہوئے میں امام الانبیاء نبی دے سردار دی زبان مبارکہ دے وچوں خود سنیا ہے کہ جدوں تک تسی ٹکٹ نہیں عطا کرو گے کوئی بندہ ہی جنت اندر نہیں جائے گا حضرت علی اور مرتضی فرماتے ہیں اے پیارے تاجدار صداقت اے پیارے صدیق اکبر دونوں مبارک ہوئے میں امام الانبیاء کی زبان مبارکہ دے وچوں سنیا ہے کہ اے پیارے علی اور مرتضی جنت کا ٹکٹ اور کسی نو نہیں دینا اس بندے نو ٹکٹ دینا ہے کہ دل دے اندر میرے یار صدیق دا پیار ہوئے سارے مل کے بولیا کرو سبحان اللہ یا الحمدللہ ساڑھے دل دے اندر صدیق پاک دا بھی پیار ہے ساڑھے دل دے اندر عمر پاک دا بھی پیار ہے ساڑھے دل دے اندر عثمان پاک دا بھی پیار ہے ساڑھے دل دے اندر علی اور مرتضی دا بھی پیار ہے ساڑھے دل دے اندر امام حسن دا بھی پیار ہے ساڑھے دل دے امام حسین دا بھی پیار ہے جیسی مل کے آنے آگے میرے کملی والے دربار بڑا سونا مل کے محبت نال الحمدللہ قیدہ بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا دربار بڑا سونا صدیق عمر سما حیدر تو میں سب کے جان میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا الحمدللہ اسی محبوب دے صحابہ نال بھی پیار کرنا رہے ہیں اسی محبوب دی اہل بیت نال بھی پیار کرنا رہے ہیں اور اللہ دی بارگاہ دے اندر یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی یا اللہ سانو اس حالت دے اندر موت عطا فرما دے کیونکہ جدوں میرے محبوب دا فرمانے والی شان ہے کہ جڑا میری اہل بیت دی محبت دے اندر مرے گا نا
وہ اس دنیا تو جائے گا، اللہ انہوں شہادت دی موت عطا فرمائے گا۔ اس دنیا تو جائے گا، اللہ شہادت دی موت عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ وہ دل دے اندر میری آل دا پیار موجود ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ ستارے دی مانند نے، جس ستارے دی بھی اتباع کرو گے نا تسی کبھی بھٹکو گے نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہدایت دا رستہ عطا فرمائے گا، تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تے اسی الحمدللہ ساڈے دل دے اندر صحابہ دا بھی پیار ہے تے اہل بیت دا بھی پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی سیرت نو پڑھ کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔